औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहला रोज़ा है और शुरू के कुछ रोज़े होते हैं जिनमें मुश्किलात होती है, फिर अल्लाह ताला सब्र दे देता है और इंसान को आदत हो जाती है कि वो रोज़े एंड तक निभा सके। अल्लाह न करे किसी को कोई तकलीफ़ आए, बाकी निभा जाते हैं वो पूरा रमज़ान, क्योंकि फ़र्ज़ है, माफ़ नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी आसानी दी हुई है कि अगर कोई बीमार है, अगर वो उस टाइम रोज़ा नहीं रखता, फिर वो रमज़ान के बाद उस रोज़े की क़ज़ा कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता उसकी मौत वाक़ हो गई तो अल्लाह ताला उस रोज़ों के बारे में उससे नहीं पूछेगा जो रोज़े छूट गए उससे बीमारी की वजह से, क्योंकि उसकी नीयत थी कि वो ठीक होगा तो क़ज़ा करेगा। इसलिए कहते हैं नीयत का हाल अल्लाह ताला जानता है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है कि इसकी क़ज़ा की नीयत है या ये ऐसे ही बहाना कर रहा है। अल्लाह जानता है, अल्लाह नोज़ बेटर। उसके बाद इतनी छूट अल्लाह ने दी हुई है रमज़ान में। और रमज़ानुल मुबारक के मुतलिक कुछ लोगों के सवालात होते हैं, तो कोशिश करेंगे जितना पता है उतना उस सवालों का जवाब दे सकें। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का महीना है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो शैतान को अल्लाह ताला कहता है, जब वो स्पेशली इफ्तारी के टाइम जब वो दस्तरखान पर होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि कब अल्लाह अकबर की सदा है वो इफ्तारी करे, तो उस टाइम वो वेट कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला शैतान को कहता है, फरमाते हैं अल्लाह ताला शैतान से कि देख ये मेरा बंदा है, ये मेरे नाम सुनने तक का इंतज़ार कर रहा है जब तक कुछ खाएगा नहीं, इतना फरमा बद्दार है। तो भाइयों, अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है। रमज़ान के अलावा भी इंसान गुनाह करता है, लेकिन सुबह अल्लाह ताला फ़रिश्तों के हाथों उसी गुनाहगार इंसान के लिए रिज़्क़ भेज देता है, गोया वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अल्लाह ताला रिज़्क़ भेज देता है। क्योंकि अल्लाह ताला अपनी वादे ज़ुबान का बड़ा पाबंद है। जो अल्लाह ने लिख दिया कुरान में वो तब्दील नहीं हो सकता क्योंकि तब्दील कलाम इंसानियत होती है, कलाम खुदा तब्दील नहीं होता। जो अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में बरहक़ बरसच्चे क़यामत तक, अगर जिसने उसकी पैरवी की तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह अता फरमाएगा, और जिसने कुरान से रूह खरतानी की वो जहन्नम रसीद होगा। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, बिना किसी रीज़न, बिना किसी वजूहात के, बिना सीरियस रीज़न अगर किसी ने जानबूझ कर रोज़ा छोड़ा तो वो बड़ा सख्त गुनाह का मुर्तकिब होगा कि वो बिना किसी वजह के रोज़ा छोड़ रहा है। अगर कोई यही सोचे कि मुझ में हिम्मत ही नहीं होगी, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो वो गलत है। कोशिश करे निभाने की, अल्लाह ताला हिम्मत देता है, ईमान देता है अल्लाह ताला रोज़ेदार को। मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि 16 घंटे इंसान भूखा प्यासा नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह ताला रोज़ेदार को वो ईमान देता है कि इंसान भूखा भी रहता है बल्कि प्यासा भी रहता है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि अगर इंसान बुरे काम नहीं छोड़ेगा तो उसका भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक इंसान बुरे काम भी नहीं छोड़ता। रोज़े में रोज़ा सब्र सिखाता है, रोज़ा आजिज़ बनाता है, रोज़ा इंसान को समझाता है और एहसास दिलाता है कि उस टाइम उसे भूख है, और लेकिन वो रोज़े में हालांकि कुछ चीज़ उसके सामने आए फिर भी वो नहीं खा पाएगा क्योंकि रोज़ा है, उसका दिल गवारा नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सोचे रमज़ान के अलावा जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो देखते हैं नहीं खा पाएंगे, ठीक है, वो उनके पास पैसे ही रिसोर्सेज ही नहीं होती, वो नहीं खा पाते कुछ चीज़ें, तो बड़ा वो दुख होते हैं। देखिए रमज़ान का इतना दुख होता है उन लोगों को जो खा नहीं पाते उन चीज़ों को, लेकिन रमज़ान का बाबरकत महीना ऐसा है कि मस्जिदों में कोई भी चला जाए, फ़कीर रोज़ा रख के चला जाए तो उसे इफ्तारी मिलेगी, ठीक है, फ्रूट मिलेगा, ये सब चीज़ें उसे मस्जिद में मिलेंगी, जो वो शायद पैसों से वो पूरा साल भी नहीं खा सके, लेकिन रमज़ान में अल्लाह ताला खिला रहा है अपने बंदों को, वो नेमतें खिलाता है। हर इंसान सोचता है यार थोड़ा होना चाहिए इफ्तारी में, थोड़ा होना चाहिए कुछ ऐसा अच्छा, कितनी भी महंगाई हो लेकिन थोड़ा इंसान करता है। और अल्लाह ताला इंसान के लिए 3 खुशखबरियाँ हैं रोज़ेदार के लिए। एक तो अल्लाह ने इतनी बड़ी बात फरमा दी कि जो इंसान रोज़े की हालत में होता है, नॉर्मली तो हम पेस्ट करते हैं लेकिन रोज़े की हालत में हम पेस्ट नहीं करते, तो जो रोज़ेदार के मुंह की बू होती तो बू ही है, मुंह की जो बू होती है वो अल्लाह ताला कहता है मेरे नज़दीक मुश्क की मानत है। दूसरी खुशखबरी, जब वो इफ्तारी के टाइम होता है, अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमाता है कि
جو مانگنا ہے مانگو. اللہ بے نیاز ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. تیسری جو نعمت ہے روزے کی وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ روز محشر مجھ سے ملاقات کرے گا تو تیسری خوشخبری اس کے لیے اس ٹائم میں. اور اس خوشخبری کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن ہے خوشخبری اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اول تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تیسری خوشخبری اس دن ہے. روزے دار کے لیے بڑے اچھے ہیں اگر وہ دوسری چیزوں میں بھی اچھا ہو. ایسے نہیں ہے کہ اس نے بہت بڑے گناہوں میں مبتلا ہو اور روزہ اپنا ہو اس کا وہ بولے نہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، روزے کا اجر تو ملے گا اس کو، لیکن یہ پھر دوسری چیزوں کا حساب ہوگا. مزہ تب ہے عبادت کا، لیکن جیسے دیکھیں نا، میں مثال دوں آپ کو. یزید ابن معاویہ ہے، نماز پڑھتا تھا وہ بھی، ٹھیک ہے. حسین ابن علی ہے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے. یزید ابن معاویہ کو بھی داڑھی تھی، حسین ابن علی علیہ السلام کو بھی داڑھی تھی. فرق کیا ہے؟ ایمان، تقوی اور شخصیت کا فرق ہے. مولا حسین کا جو ایمان ہے وہ بڑے اول درجے پر ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، دوسرا زبان سے روکو، تیسرا اگر ان 2 کام نہیں کر سکتے تو دل میں برا سمجھو. مولا حسین ایمان کے پہلے درجے پہ فائز تھے، انہوں نے ہاتھ سے روکا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی نماز تھی، ان کی داڑھی اتنی خوبصورت تھی. یزید کی طرف آ جائیں تو اس کی داڑھی پر شراب کے قطرے لگے ہوتے تھے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب وہ نماز پڑھتا تھا تو اس کو ناپاک پاک ان چیزوں کا لحاظ نہیں ہوتا تھا. حالانکہ جب دربار یزید میں اہل بیت علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی جو اس نے قرآن پاک پر رکھی ہوئی تھی، اور قرآن کے جو ورق ہیں ان کو پلٹا رہا تھا. اس طرح کی مطلب جو ہے اس کی یہ سچویشن تھی. تو دیکھیں کتنا فرق آ گیا کردار میں ہی. اور اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے کہ پاک اور ناپاک الگ ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اٹھائے گا اپنے بندے کو، ٹھیک ہے، جب تک پاک اور ناپاک کا فیصلہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ وہ گفتگو اللہ کی سنیں جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وہ گفتگو نہ سنیں جو لوگ سناتے ہیں. بے شک اللہ رحمان اور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی عدل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی انصاف بھی ہے. قرآن پڑھیں، سمجھیں، سنیں. اللہ کا انصاف، اللہ کا عدل بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، نہ صرف مسلمان، ہر انسان اللہ کا بندہ ہے. بلکہ نہ صرف انسان، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. چاند ستارے بنانے والی اللہ کی ذات، آسمان اور زمین کا خالق اللہ، جنات کا خالق اللہ، تمام مخلوقات کا خالق اللہ، انسان کا خالق اللہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے بڑی کسی کی طاقت نہیں. تو ایمان والے کی تو نشانی ہے کہ ایمان جو رکھتا ہے وہ اپنے ایمان پر قائم ہے. ایمان کا ہونا بڑی نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا جیت اور ہار کا معیار کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے دن جیتا وہی جیتا، جو اس دن ہارا وہی ہارا. کیونکہ دنیا کی فتح آخر ختم ہوتی ہے، دنیا کی شکست آخر ختم ہوتی ہے. ہر چیز فانی ہے دنیا کی. آخرت میں حدیث ہے کہ جب جنتی اور جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک آواز دے گا. جنتی خوف سے باہر آئیں گے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا کسی بات میں. جہنمی خوشی سے آئیں گے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا، اور جہنمی اس خوشی سے باہر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ آج جنتیوں کو، جو جنت میں ان کو خوشخبری سنا دوں، جو دوزخ میں ان کو بری خبر سنا دوں کہ آج کے بعد تم میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی. جو جنت میں وہ جنت میں، جو دوزخ میں وہ دوزخ میں. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن جیتا وہی جیتا، جو اس دن ہارا وہی ہارا. اور ایک اور میڈیا کی جن کو دیکھ کے میں نے اسٹڈی فالو کرنا، دین پر شوق ہوا مجھے، وہ
وہ شخصیت اس سال رمضان المبارک ہمارے ساتھ نہیں ہے. بڑی اننیسیسری موت ہوئی ان کی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اچھے کاموں کا انہیں اجر دے اور ان کے برے کاموں سے درگزر فرمائے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کے بانی، جنہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے. ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں نعت خواہ نعت پڑھنے آتے تھے، عالم مسئلے پوچھتے تھے لوگوں سے. اور مزے کی بات یہ، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث چاروں کے امام مطلب جو تھے بڑے بڑے ان کے بیٹھے ہوتے تھے عالم، بڑے عالم، چھوٹے عالم نہیں، بڑے عالم بیٹھے ہوتے تھے. تو پھر کیا ہوتا تھا، جب عوام مسئلہ پوچھتی تھی 95% مسئلے سیم ہوتے تھے، جواب سیم ہوتے تھے، 5% معاملوں پر اختلاف ہوتا تھا. اس کے بعد بچوں کے ساتھ وہ ایک اچھا کرتے تھے عامر لیاقت حسین. کوکنگ ایک اچھی ان کا دکھاتے تھے کہ مرد حضرات کوکنگ کرنی چاہیے کس طرح. اور المومنین سید عائشہ صدیقہ سے بھی پوچھا کسی نے کہ اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، کہا گھر کے کام کاج کرتے تھے. تو سنت رسول ہے وہ دکھاتے تھے کہ کام کرنا چاہیے. اس کے بعد بچوں کو بٹھاتے تھے اپنے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان کی روزہ خوشائی کرواتے تھے. اور جو گم شدہ بچے عیدی سینٹر میں، ان کو میڈیا پہ لا کے بٹھاتے تھے کہ ان بچوں کو اگر ان کے والدین ٹی وی پر دیکھے تو ان سے رابطہ کرے، وہ نمبر دیتے تھے نیچے. اس کے بعد جو گاؤں نزدیک میں جاتے تھے، سندھ کے انٹیریئر یا کراچی کے جو سائڈ ایریاز ہیں اس میں جاتے تھے، کوئی غریب فیملی ہے، کوئی معذور ہے، اس کو ٹی وی پہ آ کے بولتے تھے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرو. محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ان کی والدہ کی فاؤنڈیشن تھی جس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کاموں کا انہیں اجر دے. بڑی اچھی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک قسط کے تمام مسلمانوں کی جائز حاجات اور دعا کو پورا کریں، آمین. اور جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، گویا وہ اپنے گھروں کے افراد کے ساتھ کریں یا کسی باہر کے افراد کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو ان کو کچھ ایسا سبق دے کہ آئندہ وہ ایسے کسی کے ساتھ برا کرنے کی جرت نہ کرے. اور مظلوم کے لیے ایک ہی چیز ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ انسان کو آزمایا جائے گا اور وہی انسان آگے رہے گا جو صبر کا دامن پکڑے گا. تو انما الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ماہ رمضان میں ڈیلی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کروں اور جو اچھی بات بتا سکوں اپنے ویورز کو بتاؤں. بتانے کا میرا مقصد صرف ہے کہ میری اپنی لالچ ہے، اور وہ لالچ نیکیوں کی لالچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی نے مجھ سے جو بات سنی اور ویسے ہی آگے پہنچائی، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اور اس کی زندگی روشن کرتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ساتھ ہوں گے. جزاک اللہ والخیر.